السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور نئے دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معاشرے کے اندر جہاں بہت سی دوسری برائیاں سر اٹھا رہی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی برائی، گناہ، وہ عورتوں کا دوسرے مردوں کی طرف مائل ہونا اور شادی شدہ مردوں کا دوسری عورتوں کی طرف مائل ہونا۔ اور یقین مانیں جو مرد اور عورتیں اس گندے کام میں مائل ہیں، انہیں نہ ہی خدا کا خوف ہے، نہ ہی اپنے نامہ اعمال کی فکر، نہ ہی آخرت کا خوف۔ وہ اس طرح سے ہر کام میں مبتلا ہیں کہ جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے، جیسے انہوں نے کبھی رب کے سامنے جواب دہ ہی نہیں ہونا، جیسے ان کے نامہ اعمال کبھی نہیں کھلیں گے۔ اور یقین مانیں اب تو اس حد تک یہ کام کیے جاتے ہیں، اس حد تک ناجائز تعلقات بنائے جاتے ہیں، کھلم کھلا، کوئی پردہ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اگر کسی محلے میں کوئی عورت یہ ایسی ہے، بد کردار ہے، تو سارے محلے کو پتہ ہے، لیکن مجال ہے اس کے شوہر کو پتہ چل جائے۔ پتہ نہیں کیسے الو کر لیتے ہیں اپنے شوہروں کو کہ وہ زبان تک نہیں کھولتے۔ اور اسی طرح جو شوہر حضرات ہیں، وہ کھلم کھلا اپنے بیوی کے سامنے اپنی بیوی کا لحاظ کیے بغیر، بچوں کا لحاظ کیے بغیر جن ناجائز تعلقات میں مبتلا ہیں، ہر طرح سے وہ جو ہیں وہ اپنی بیوی کو بھی ٹارچر کر رہے ہیں۔ اگر بیویاں بولتی ہیں تو نہیں سنی جاتی۔ پتہ نہیں انسان کی تربیت میں کہاں ایسی کمی رہ جاتی ہے کہ وہ ان برے کاموں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے مین چیز جو ہے یہ ہمارے معاشرہ ہے، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے، بچپن سے ہی ہم نے سن رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مرد جو ہوتا ہے اس کی عادت ہے، مرد کی خصلت ہے، مرد ایسا ہی کرتے ہیں، تو عورتوں کو صبر کرنا چاہیے۔ صحیح ہو گیا۔ آج بھی یہ معاشرہ جو ہے وہ اسی بات پہ زور دیتا ہے کہ عورت ہر حد تک جائے اپنا گھر بچانے کے لیے۔ بے شک طلاق ایک جائز عمل ہے، لیکن سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ صحیح ہو گیا۔ عورت کو آج بھی یہی ہدایت دی جاتی ہے اس کے والدین کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کہ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر مرد ایسا ہوتا ہے، ہر مرد جو ہے وہ کبھی بھی کوئی مرد ایک عورت پہ نہیں ٹکتا، تو لہٰذا عورت کو صبر کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ کبھی تو وہ سدھرے گا۔ لیکن معاشرے کو، لوگوں کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو کون بتائے کہ یہی ایک ایسی چیز ہے جو عورت سے برداشت نہیں ہوتی۔ عورت ہر حالات میں مرد کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے، غریبی میں، برے حالات میں، برے سسرال میں، مرد کی باقی تمام بری عادتوں کو بھی اپنا سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہضم نہیں ہوتی، جو برداشت نہیں ہوتی، جو قابل قبول نہیں ہوتی عورت سے، اور جو اسے تکلیف دیتی ہے۔ بظاہر تو وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتی ہے، لیکن یہ تکلیفیں اندرونی ہوتی ہیں۔ آپ ان بیویوں کی ذہنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کس قدر پریشان ہوتی ہیں، کس قدر ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، ان کی دماغی کیفیت کس حد تک جو ہے وہ برباد ہو چکی ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے اپنے گھر برباد کر لیے، اپنی بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کا احساس نہیں کرتے، طلاق تک بات چلی جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن لوگ یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتے، اس قدر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے، اگر ان سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، کہ ان سے رب کتنا ناراض ہوگا۔ جب کوئی انسان کسی گناہ میں، بڑے گناہ میں مبتلا ہو، تو ظاہر سی بات ہے جب تک رب نہ چاہے کوئی انسان کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اور جب تک میرا اللہ نہ چاہے تب تک کوئی انسان کسی بھی گناہ سے باہر نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی رسی کو بہت ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، اور وہ لوگ بھول چکے ہیں کہ کبھی ان کی پکڑ ہوگی، کبھی ان پہ بھی برا ٹائم آئے گا، اور جب آتا ہے ٹائم، اور ضرور آتا ہے، یہ مت بھولیں، ٹھیک ہے، دنیا مکافات عمل ہے، انسان جیسا کرتا ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جب ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں ہی ہدایت مانگیں، اپنی رہتی زندگی میں ہی سدھر جائیں،
جو ہے اس میں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتنا خوبصورت میاں اور بیوی کا رشتہ میرے خیال میں اس دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت رشتہ ہے۔ باقی سب رشتے ایک طرف، میاں بیوی کا رشتہ ایک طرف۔ سچے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں تو میرے خیال میں جتنا سکون، اطمینان اس رشتے کے اندر ہے کسی اور رشتے میں نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی کو سچ میں ایک دوسرے سے پیار ہونا تو یقین مانیں مجال ہے کبھی کسی تیسرے کا بھی خیال ذہن میں آئے۔ اچھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مرد اور عورتیں اس برے کام میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ مرد جسم کا بھوکا ہے، اسے جسم چاہیے، اور عورتیں جو ہیں وہ پیسے کی بھوکی ہیں، انہیں پیسہ چاہیے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس گندے گناہ کی اسلام میں کیا سزا ہے۔ تو آئے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی کیا سزا ہے۔ اگر کسی بھی انسان نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی زنا کیا ہے تو اس کی یہ سزا ہے کہ اس کو زمین کے اندر گڑھا کھود کے اس کے اندر جو ہے وہ دھنس دیا جائے، صرف اس کا سر اور جو اوپر والا حصہ ہے وہ باہر ہو، اور لوگ انہیں پتھر ماریں، تب تک پتھر ماریں جب تک وہ مر نہ جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک دفعہ زنا کرنے کی سزا ہے، ایک دفعہ زنا کرنے کی، اور انسان جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ برا کام کرتا ہے اور جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس رستے پہ ہوں، میں کس قدر گناہ میں مبتلا ہوں۔ اور بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم جسم فروشی کا کام تو نہیں کرتے، ہم تو صرف باتوں کی حد تک ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، باتوں کا بھی زنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر طرح ہر عمل جو آپ کرتے ہیں وہ زنا میں ہی شمار ہوگا، وہ کم گناہ نہیں ہے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں توبہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہدایت پکڑیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر سچے دل سے ایک دفعہ استغفار کریں گے، ایک سچا سجدہ کر لیں گے اور اللہ کی طرف جھک جائیں گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ انسان کا بڑے سے بڑا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ سب میرے رب کے اوپر ہے اگر آپ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو۔ خدا را اپنے قبلے درست کریں، اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کا احساس کریں، اپنے گھروں کا خیال رکھیں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور میرا کنٹینٹ آپ کو کیسا لگا اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا، مجھے کمنٹس میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے۔ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔